اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تفسیر ابن کثیر، سورۃ البقرہ، آیت نمبر 83 و 84۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ، اور جب ہم نے بنی اسرائیل سے پکا وعدہ لیا کہ تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، اور والدین، رشتہ داروں، یتیموں اور مسکینوں سے نیک سلوک کرنا، اور تم لوگوں سے اچھی باتیں کہنا اور نماز قائم کرنا اور زکوٰۃ دینا۔ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنكُمْ وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ، پھر تم اس وعدے سے پھر گئے مگر تم میں سے تھوڑے اس کے پابند رہے، اور تم تو پھر جانے ہی والے ہو، یعنی اعراض ہی کرنے والے ہو، یہ ان کی عادت ہی ایسی تھی۔ اس کی اب تفسیر دیکھیں، میثاق بنی اسرائیل کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو وہ احکامات یاد دلائے جن کا ان سے انہیں نہ صرف حکم دیا گیا تھا بلکہ ان سے وعدہ بھی لیا گیا تھا کہ انہیں بجا لائیں گے، لیکن یہ ان سب باتوں سے پھر گئے اور قصداً و ارادتاً، جانتے بوجھتے ہوئے انہوں نے اس سے اعراض کیا۔ دیکھیں، ایک اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھی احکامات دیے ہیں نا، آج بھی دیکھیں جو لوگ نماز نہیں پڑھتے وہ کیا کر رہے ہیں؟ قصداً اعراض کر رہے ہیں، اس سے دور ہو رہے ہیں۔ بنی اسرائیل اور امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں حالات دیکھیں تو کوئی فرق نہیں ہے، وہی سچویشن ہے، وہی اعراض ہے، وہی دوریاں ہیں، وہی چھوڑا ہوا ہے سب کچھ۔ اسی لیے اللہ نے انہی کو ہم پہ مسلط کیا ہوا ہے کہ ٹھیک ہے، تمہارے سزا بھی یہی لوگ ہیں۔ آگے فرماتے ہیں کہ جی اللہ تعالیٰ نے صرف انہی ہی نہیں بلکہ اپنی تمام مخلوق کو یہی حکم دیا ہے، یہی حکم ہم سب کو بھی ہے کہ اسی کی خاطر اس نے سب کو پیدا فرمایا، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ، جو پیغمبر ہم نے آپ سے پہلے بھیجے ان کی طرف بھی یہی وحی تھی کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں، لہذا تم میری ہی عبادت کرو۔ اور فرمایا وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، اور یقیناً ہم نے ہر امت میں ایک پیغمبر بھیجا کہ اللہ ہی کی عبادت کرو، طاغوت بتوں کی پرستش سے اجتناب کرو۔ سب سے اعلیٰ اور عظیم ترین حق اللہ ہی کا ہے، اور یہ کہ صرف اور صرف اسی کی عبادت کی جائے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ کے اس حق کے بعد مخلوق کے حقوق کی باری آتی ہے، اور مخلوق کے حقوق میں سب سے بڑا حق والدین کا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حق اور والدین کے حق کو ملا کر بیان فرمایا ہے کہ دونوں حق کو ساتھ ساتھ جوڑا ہے، باقی کو پھر آگے کیا ہے۔ جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ انشکر لی ولوالدیک، یعنی میرا بھی شکر کرتا رہے اور اپنے ماں باپ کا بھی شکر کرتا رہے، میری ہی طرف الی المصیر، میری ہی طرف تم کو لوٹ کر آنا ہے۔ اور فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، سورہ بنی اسرائیل۔ اور تمہارے پروردگار نے حکم فرمایا کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو اور ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرتے رہو۔ اور فرمایا وَآتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ، اور رشتہ داروں اور محتاجوں اور مسافروں کو ان کا حق ادا کرتے رہو۔ صحیح میں ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، بلکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے عرض کی کہ اے اللہ کے رسول، کون سا عمل سب سے زیادہ افضل ہے؟ آپ نے فرمایا الصلاۃ علی وقتہا، قلت ثم ایو، انہوں نے کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصلاۃ علی وقتہا، نماز اپنے وقت پر، قلت ثم ایو، میں نے کہا کہ پھر کون سا؟ قال بر الوالدین، فرمایا کہ والدین کے ساتھ نیکی کرنا، قلت ثم ایو، پھر میں نے کہا کہ پھر کون سا؟ قال الجہاد فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کرنا، یہ افضل اعمال میں سے ہے۔ آگے ہے الیتامہ، یتیم کی جمع ہے، اس سے مراد وہ چھوٹے بچے جن کا کمانے والا باپ نہ ہو۔ المساکین، مسکین کی جمع ہے، اس سے مراد وہ لوگ جن کے پاس اپنے اور اپنے اہل و عیال پر خرچ کرنے کے لیے کچھ نہ ہو۔ ان اصناف کے بارے میں سورہ نساء کی اس آیت میں ہم تفصیل سے گفتگو کریں گے، جس میں اللہ تعالیٰ نے صراحت کے ساتھ حکم دیتے ہوئے فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور اللہ ہی کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، اور ماں باپ کے ساتھ احسان کرو۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، یعنی اب انہوں نے یہ تمام جو پوائنٹس ہیں اس کو سکپ کر دیا ہے کہ اس کو ہم ڈیٹیل سے سورہ نساء میں بیان کریں گے۔ آگے جو وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، یعنی لوگوں سے اچھی باتیں کرو اور ان سے نرمی سے پیش آؤ، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر بھی اسی میں داخل ہے۔ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اچھی بات یہ بھی ہے کہ انسان نیکی کا حکم دے، برائی سے منع کرے، حلم و درگزر سے کام لے، لوگوں کو معاف کر دیا کرے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لوگوں سے اچھی بات کہو، اور وہ حسن خلق ہے جسے اللہ تعالیٰ پسند فرماتا ہے۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تحقرن من المعروف شیئا فإن لم تجد فلق اخاک بوجہ طلق، کسی بھی نیکی کو حقیر نہ جانو
اور کرنے کو کوئی کام نہ ہو تو اپنے بھائی سے خندہ پیشانی سے پیش آؤ۔ پہلے حکم دیا کہ بالفعل لوگوں سے احسان کرو، اس کے بعد یہ حکم انتہائی مناسب ہے کہ لوگوں سے بات بھی اچھی کرو تاکہ فعلی اور قولی دونوں احسان یکجا ہو جائیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت اور لوگوں سے ایک متعین احسان کا حکم دیا، یعنی نماز، زکوٰۃ کا حکم دیا، اور فرمایا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاۃَ۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھی یہی بتایا کہ بنی اسرائیل نے ان تمام باتوں سے اعراض کیا اور دیدہ و دانستہ انہوں نے ان کو پس پشت ڈال دیا۔ دیکھیں وہ امام صاحب یہی فرما رہے ہیں کہ انہی باتوں کا حکم ہمیں بھی ہے، اور انہوں نے بھی دیدہ دانستہ یہ کام کیا، اور ہمارے ہاں بھی آلموسٹ یہی سچویشن ہے۔ ان میں سے صرف چند لوگ ہی تھے جو ان پر کاربند تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ہماری اس امت کو بھی اس قسم کی باتوں کا حکم دیتے ہوئے سورہ نساء میں فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا۔ اور تم اللہ ہی کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ، اور ماں باپ اور قرابت والوں اور یتیموں، محتاجوں، رشتہ داروں، ہمسایوں اور رفقائے پہلو اور مسافروں اور جو تمہارے لونڈی و غلام ہوں ان کے ساتھ احسان کرو، بے شک اللہ احسان کرنے والے کو دوست رکھتا ہے، ہر تکبر کرنے والے، فخر کرنے والے کو دوست نہیں رکھتا۔ ہماری امت ان سب باتوں پر عمل پیرا ہے جن پر سابقہ امتوں میں سے کوئی امت بھی عمل نہ کر سکی، وَلِلَّهِ الْحَمْدُ وَالْمِنَّةُ۔ یہ وہ اپنی طرف سے ایک پوائنٹ لکھ رہے ہیں کہ یہ جو امت ہے یہ ان اعمال پر عمل پیرا ہے، سے مراد یہ ہے کہ الحمدللہ بنی اسرائیل والی صورتحال نہیں ہے کہ وہ تو سارے ہی ایک لائن پہ چڑھ گئے تھے، اس میں پھر بھی جیسے ہم نے کل بھی پرسوں بات کی تھی کہ کثیر لوگ موجود ہیں جو ان تمام چیزوں کو بڑے زور و شور سے ادا کر رہے ہیں۔ اگلی ایک آیت کی تفسیر ہے، اس میں تو خیر زیادہ ہے اس میں، لیکن ہم صرف وہی آیت چنتے ہیں جو ہم نے پڑھی ہے۔ وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَفْسِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ، اور جب ہم نے تم سے پکا وعدہ لیا کہ تم آپس میں ایک دوسرے کا خون نہ بہاؤ گے، نہ نکالو گے اپنے لوگوں کو اپنے وطن سے، پھر تم نے اقرار کیا اور تم اس بات کے گواہ ہو۔ اس کی تفسیر معاہدے کی دفعات اور بنی اسرائیل کی عہد شکنی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کے یہودیوں اور اوس و خزرج کے ساتھ ان کی لڑائی جھگڑوں کی تردید فرما رہا ہے۔ اوس اور خزرج کے لوگ جو مشرب با اسلام ہو کر انصار کہلائے، زمانہ جاہلیت میں بت پرست تھے اور ان میں سے بہت سی جنگیں ہوئی تھیں۔ یہود مدینہ 3 قبیلوں میں منقسم تھے جن میں بنو قینقاع، بنو نذیر خزرج کے حلیف تھے اور بنو قریظہ اوس کے حلیف تھے۔ جب ان میں جنگ برپا ہو جاتی تو ہر فریق اپنے حلیفوں کا ساتھ دیتا اور ان سے مل کر ان کے دشمن سے لڑتا۔ اس طرح دونوں طرف کے یہودیوں ہی کے ہاتھوں مارے جاتے، حالانکہ یہ ان کے دین اور ان کی کتاب کی روح سے حرام تھا۔ پھر یہ کہ ان کو ان کے گھروں سے بھی نکال دیتے اور گھروں کے مال اور ساز و سامان بھی لوٹ لیتے تھے۔ پھر جب جنگ کے بادل چھٹ جاتے تو تورات کے حکم کے مطابق مغلوب فریق کے قیدیوں کو فدیہ دے کر چھڑا لیتے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، یہ اگلی آیت کا حصہ ہے، اور کیا بات یہ ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کی کتاب کے ایک حصے کو بعض احکام کو تو مانتے ہو اور ایک حصے کا انکار کر دیتے ہو۔ اسی لیے مزید فرمایا وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَفْسِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ، یعنی ہم نے تم سے یہ عہد لیا تھا کہ ایک دوسرے کو قتل نہیں کرو گے، نہ گھروں سے نکالو گے، نہ ان پر چڑھائی کرو گے، جیسا کہ فرمایا فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِنْدَ بَارِئِكُمْ، سورہ البقرہ جو آیت گزر چکی ہے آیت نمبر 54۔ لہٰذا تم اپنے پیدا کرنے والے کے آگے توبہ کرو اور اپنے آپ کو ہلاک نہ کرو، تمہارے خالق کے نزدیک تمہارے حق میں یہ اپنے آپ کو ہلاک کر ڈالو، تمہارے خالق کے نزدیک تمہارے حق میں یہی بہتر ہے۔ اس آیت میں فرمایا فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ کی طرح وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ، فرمایا کہ اسی لیے ایک ہی ملت کے ماننے والے ایک ہی جان کی مانند ہوتے ہیں، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اب یہ حدیث اپنے ساتھ رکھ لیجئے گا، غور کیجئے گا، میں آپ ہم سب کیا ہماری یہ صورتحال ہے؟ میں نے جیسے پہلے کئی بار یہ درخواست کی ہے کہ جاوید بھائی میرے بارے میں کیا سوچتے ہیں، اللہ نے مجھ سے یہ نہیں پوچھنا، میں جاوید بھائی کے بارے میں کیا سوچتا ہوں جاوید بھائی سے اللہ نے یہ نہیں پوچھنا، اللہ نے مجھ سے یہ پوچھنا ہے کہ تو مومنوں کے بارے میں کیا سوچتا تھا۔ ہم لوگوں کو سمجھاتے ہیں نا کہ یار تم سعودیہ، قطر، امارات، یہ جو بھی ہیں یہ ہمارے کیا ہیں؟ بھائی ہیں، تم اس طرح سوچو۔ کہتے جی وہ ساڑھے نالے میں نہیں سوچ دے، یار وہ نہیں سوچتے تو وہ جواب دیں گے، تم سے نہیں پوچھا جائے گا، تم سے تمہارے بارے میں پوچھا جائے گا تم کہاں کھڑے تھے۔ یہ حدیث سن لیجئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مثل المؤمنین فی توادہم
وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد اذا استشكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى۔ مومنوں کی مثال آپس کی محبت، رحمت و شفقت اور صلہ رحمی کے اعتبار سے ایک ہی جسم کی طرح ہے کہ اگر کسی ایک عضو کو تکلیف ہو تو سارا جسم بخار اور بیداری کے باعث بے قرار ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ثم اقررتم وانتم تشہدون کا مطلب یہ ہے کہ پھر تم نے اس عہد و پیمان کی معرفت اور صحت کا اقرار بھی کر لیا اور تم اس بات کے گواہ بھی ہو۔ یقین کریں اللہ کی قسم، یہ اب سننے کو ملتا ہے کہ شام میں جو ہو رہا ہے، فلسطین میں جو ہو رہا ہے، کشمیر میں جو ہو رہا ہے، افغانستان میں جو ہو رہا ہے، جب اس پہ بات کی جائے نا تو کیا جواب ملتا ہے؟ ان کا سر، ان کا درد۔ تو بھئی یہ حدیث کدھر جائے گی؟ یہ حدیث نہیں سمجھ آتی کہ اللہ کے نبی کیا فرما رہے ہیں، تم کیا ہو؟ ایک جسم کی مانند ہو۔ دیکھیں میں کچھ نہیں کر سکتا، مجھے پتا ہے میں کچھ نہیں کر سکتا، میری کوئی ہمت نہیں ہے، لیکن کم از کم میں اپنے دل کو دکھی تو کر سکتا ہوں، ان کا دکھ محسوس تو کر سکتا ہوں۔ جب میں یہ کہہ دوں کہ ان کا سر، ان کا درد، تو پھر دکھ کدھر سے محسوس ہوگا؟ میرے ہاتھ دعا کے لیے کب اٹھیں گے اور دعا قبول کیسے ہوگی؟ اس کا مطلب ہم بس خالی ہاتھ اٹھا لیتے ہیں کہ یا اللہ فلسطین کی مدد فرما، دکھ درد تو کوئی نہیں ہے۔ دکھ درد ہو تو محسوس بھی ہو نا۔ ایک جس طرح بڑی پیاری مثال دی اللہ کے نبی نے کہ میرے جسم میں پاؤں میں بھی درد ہو تو میرا سر بھی محسوس کرتا ہے کہ میرے پاؤں میں تکلیف ہے، میرے جسم میں کہیں بھی چبھن کانٹا چبھ جائے پورا جسم ایک دفعہ ریئیکٹ کرتا ہے۔ تو یہ امت کیا تھی؟ ایک جسم کی طرح ہے۔ کم از کم میں یہ نہیں کرتا، میں کچھ نہیں کر سکتا، مجھے پتا ہے میرے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، میرے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے سوائے اس کے کہ میں کم از کم ان کا غم تو محسوس کروں، ان کا دکھ تکلیف تو محسوس کروں۔ جب وہ ہوگا تو میرے ہاتھ بھی اٹھیں گے اور شاید آنسو بھی بہہ آئیں۔ لیکن اگر میں یہ سوچوں کہ ان کا سر اور ان کا درد، یہ انتہائی فضول قسم کی سوچ ہے جنہوں نے بھی پیدا کر دی ہے، خاص طور پہ ہمارے ملک میں۔ اس ہمارے ملک میں پاکستان میں یہ سوچ پروپیگنڈے کے تحت پیدا کی گئی ہے کہ تمہارا سر، تم اپنے اس کے ذمہ دار ہو، باقی ٹھیک ہے ہم نہیں ذمہ دار یار، ہم نہیں جاتے، لیکن کم از کم احساس تو پیدا کرو نا، دعائیں تو منگواؤ ان سے۔ تم نے وہ بھی ہٹوا دی کہ اب کسی کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی، بس چند گنے چنے رہ گئے ہیں جو بات کرتے ہیں، ورنہ ایسا دکھ ہوتا ہے آگے سے کہتے ہیں جی ان کا سر اور ان کا درد۔ اللہ تعالیٰ ہدایت عطا فرمائے ہم سب کو۔ یہ ان حدیث کا ہم کیا جواب دیں گے اللہ کے نبی کو جا کے؟ آخر تو ملاقات ہونی ہے۔ کہاں تھی تم؟ کہاں تھے؟ میری امت کٹ پھٹ رہی تھی، کچھ نہیں کر سکتے تھے، دعا تو کر سکتے تھے۔ اللہ کرے ہم کم از کم دعا کرنے والے بن جائیں، اللہ سے دعا کہ یا اللہ ہمارے دل ایک دوسرے کے لیے نرم فرما دے، ہمارے درمیان وہ بھائی چارہ، وہ احساس، وہ ذمہ داری پیدا فرما دے کہ ہم کم از کم ایک دوسرے کا درد تو محسوس کریں، کچھ نہ کر سکیں، درد محسوس تو کر سکیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک، آمین یا رب العالمین۔